اس کے بعد اب ہم آتے ہیں، ہم آپ کو کافی دنوں سے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کس طرح کی عالمی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے، کہ فون نریندر مودی جو ہے اس نے اس دورے کے بعد، کیونکہ آپ اس چیز کو بھی سمجھ لیں کہ بے شک امریکہ جاتے ہیں سب، لیکن جو یو این کا دورہ ہوتا ہے وہ امریکہ کا دورہ نہیں ہوتا، اس میں اس کے بعد اب ہم آتے ہیں، ہم آپ کو کافی دنوں سے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کس طرح کی عالمی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے، کہ فون نہیں کرتا جو امریکی صدر جو بائیڈن ہے عمران خان کو جب کا وہ منتخب ہوا ہے۔ چینی صدر نے جون 2020 میں آخری دفعہ گفتگو کی تھی، 1 سال سے اوپر ہو گیا، اس نے بھی فون نہیں کیا، 1 سال 4 ماہ ہو گئے چینی صدر نے بھی فون نہیں کیا۔ کوئی اعلیٰ سطحی وفد وزیر اعظم عمران خان کو نہیں ملنے آتا، کوئی حکمران وزیر اعظم عمران خان کو ملنے کو تیار نہیں، یہ زیادہ تر سعودیہ یا یو اے ای کال کر لیتے ہیں۔ حالت تو یہ ہے کہ جن افغان طالبان کی یہ وکالت کر رہے ہیں، ان کے جنرل نے کل ٹی وی اسکرین پر جنرل مبین نے بیٹھ کے کہا کہ عمران خان کو نہ جی ہمیں بتائے گا کہ آپ نے کس طرح کی حکومت بتانی ہے، اس کی تو اپنی کوئی اوقات نہیں، یہ اپنے ملک میں منتخب ہو کے نہیں آیا ہوا، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہے۔ یہ عزت ہے عمران خان کی افغانستان میں، ان طالبان کی جن کی یہ وکالت کر رہا ہے، تو اب چھوڑیے باقی دنیا میں کیا ہوگی۔ اور اسی وجہ سے اب عمران خان صاحب یونائٹڈ نیشنز میں آج جو خطاب کریں گے وہ ویڈیو لنک پر ہوگا۔ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ کسی بھی عالمی رہنما نے ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا وزیر اعظم عمران خان کو، اور یہ وقت ملنا بہت ہی اہم ہوتا ہے، آپ کی میٹنگز طے کی جاتی ہیں، اور یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نیو یارک جاتے، 2-3 دن رہتے، خطاب کرتے، واپس کرتے، اور ایک بھی کسی شخص سے ملاقات نہ ان کی ہوئی ہوتی، جبکہ ہمارے مقابلے میں بھارت کے وزیر اعظم کی 16 ملاقاتیں مودی کی طے ہوئی ہوئی ہیں۔ وہ گجرات کے قصائی، وہ کشمیریوں کے قاتل مودی کی 16 عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں طے ہوئی ہوئی ہیں۔ عمران خان کو کوئی ملاقات کے لیے وقت دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی عالمی رہنما ملنے کو تیار نہیں ہے، یہ اوقات ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر بھی ہم کو آئسولیشن میں ڈلوا دیا ہے اس عمران خان اور اس کی حکومت نے، ان چوروں نے، اور ملک کے اندر بھی جو عوام کا حشر کیا ہے، عوام بھی گالیاں دیتی پھر رہی ہے، اور پھر یہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ ہم ان کو دھاندلی کر کے دوبارہ لے کے آئیں گے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ دلوا کے اس میں مینپولیشن کر کر ہم اس کو عمران خان کو دوبارہ لے آئیں گے۔ نریندر مودی جو ہے اس نے اس دورے کے بعد، کیونکہ آپ اس چیز کو بھی سمجھ لیں کہ بے شک امریکہ جاتے ہیں سب، لیکن جو یو این کا دورہ ہوتا ہے وہ امریکہ کا دورہ نہیں ہوتا، اس میں امریکی عہدیداروں سے ملاقات جو ہے وہ روٹین کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس طرح تو پھر وہ 100 لیڈر سے کیسے ملے جو بائیڈن۔ تو دورہ اقوام متحدہ کے بعد نریندر مودی 3 روزہ دورہ امریکہ کرنا چاہ رہا تھا، اس کے اندر کمیلا ہیرس کے ساتھ ملاقات ہوئی، جو بائیڈن اور کوارڈ کی پہلی ملاقات ہونی تھی، ایپل کے سی ای او سے ملنا تھا، بڑا واہ ویلا، بڑے شادیانے بج رہے تھے۔ پھر نریندر مودی کی گرفتاری کے اور اس کی حاضری کے سمن جو ہیں وہ جاری ہوئے امریکی عدالت سے، اور نیو یارک کی عدالت نے کہا کہ سکھوں کو مارنے پر سکھ فار جسٹس نے تم پر کیس کیا ہے، تم آؤ اور عدالت کے اندر پیشی بھگتو۔ وہیں پیچھے نریندر مودی کا جو قریبی ترین دوست ہے، اس نے 21,000 کروڑ انڈین روپیز ہیں، یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 21,000 کروڑ کی 3,000 کلو گرام ہیروئن جو ہے افغانستان سے ایران کے پورٹ بندر عباس اور پھر یہ انڈیا لانے میں وہ گرفتار ہوا، اور یہ نریندر مودی کا نہ صرف قریبی دوست بلکہ اس کا چیف فائنانسر ہے، اور اب اس کی وجہ سے نریندر مودی اور امت شاہ کا اقتدار اور ان کے اوپر بھی کیسز جو ہیں وہ آئیں گے، اور اقتدار تک خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ایک جانب یہ سارا معاملہ ہوا، وہیں دوسری جانب نریندر مودی وہاں پر گیا تو اسے نہ صرف امریکہ کا کوئی عہدیدار ریسیو کرنے آیا، بلکہ بعد میں جب کمیلا ہیرس جو کہ امریکن وائس پریزیڈنٹ ہیں اور جو انڈین اوریجن کی ہیں، البتہ یہ کمیلا ہیرس جو ہیں یہ نریندر مودی اور اس کی پالیسیز پر بہت تنقید کر چکی ہیں، تو وہ کمیلا ہیرس سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد نریندر مودی نے ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ کے نیچے بھی نریندر مودی کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے پوچھا، انڈین میڈیا پوچھ رہا ہے، انڈین عوام پوچھ رہی ہے کہ آپ نے تو ٹویٹ کر دیا، کمیلا ہیرس کیوں نہیں آپ کے بارے میں ٹویٹ کر رہی کہ وہ آپ سے ملی ہیں، آپ کے ساتھ ملاقات اتنی ان امپورٹنٹ تھی،
दूसरे वर्ल्ड लीडर से जब वो मिली हैं, दूसरे सरबराह मुमलिकत से मिलती हैं, तो वो ट्वीट कर देती हैं आपकी तरफ से आ गया कि बड़ी आपने कोई तोप चीज़ आपने कर ली और बड़ा कोई काम कर लिया। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम असल मसला ये है कि जो बाइडन ने जब इक़्तिदार संभाला था उसने ह्यूमन राइट्स और इन तमाम तर वैल्यूज़ के ऊपर बड़ी बात की थी। उसने कहा था हम इंडिया और सऊदी अरब को प्रेशराइज करेंगे, बेशक वो हमारे एलाइज हैं, और इंडिया के अंदर जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं उन्हें भी रोका जाएगा। अब जो बाइडन जिसकी अफगान तालिबान के इशू की वजह से ऑलरेडी रेटिंग्स बिल्कुल गिर चुकी हैं, अब अगर वो मोदी को प्रोटोकॉल देता है या मोदी के साथ ज़्यादा गर्मजोशी से मिलता है तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम क्वाड जो है उसे नरेंद्र मोदी को अब ये समझ आ रही है कि जो सबमरीन्स का मामला है एक नया इत्तेहाद बन गया है। क्वाड जो 4 ममालिक थे जो चाइना के खिलाफ इस रीजन के अंदर काम करना था वो था अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। अब इंडिया और जापान को साइड पे कर दिया गया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया बरतानिया के साथ मिलकर एक नया ऑकॉस मुआहदा करके बैठ गए हैं, और वो सबमरीन्स जो इंडिया चाहता था बड़े अरसे से वो ऑस्ट्रेलिया को देने का फैसला कर दिया गया है। अब इंडिया जो है वो भी ये सोच रहा है कि भाई चपेड़े खाने के लिए हमें और सबमरीन्स और अरबों रुपया देने के लिए ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि रीजन में डायरेक्टली गुलवान वैली के अंदर हमारे फौजी चपेड़े खाएं, हमारे फौजी जाने दें, हम चाइना के साथ फड्डा करें अपनी औकात से बढ़कर। तो अब इंडिया जो है वो जाकर अमेरिका से ये मुतालबा करेगा, उससे पहले ही वो ये सर्द महरी दिखाकर और ह्यूमन राइट्स का डंडा देकर वो इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर नरेंद्र मोदी को पीछे धकेलना चाहते हैं।